اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا وعلی اللہ توکلنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید اور دعا ہے کہ تمام بہنیں خیریت کے ساتھ ہوں گی۔ آج انشاءاللہ ہم نے باب 2 جو ہے اس کتاب کے مطالعے میں انشاءاللہ اس کو ہم نے پڑھنا ہے، اور اس کتاب کو کی ہم نے تمہیدی گفتگو کر لی تھی، اور اس میں تقریباً جو ہیں وہ 13 ابواب ہیں، جن میں سے پہلا باب جو ہم نے پچھلی نشست میں ختم کیا، جس میں سنت والجماعت، یعنی انسان جو ہے، ایک مسلمان جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اور جماعت کے طریقے پر ہوں، اس کو لازم پکڑیں، اور اس کی ہم نے کافی زیادہ اس کے اوپر جو بھی کتابی گفتگو تھی وہ کی۔ آج ہم حصہ 2 یعنی باب 2 کو پڑھیں گے، بدعت اور بدعتوں کی مذمت کا بیان۔ ظاہر ہے یہ بہت ہی اہم باب ہے اس حساب سے کہ جس طرح سے شرک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، اور یہ شرک یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی وہ رب مانا جائے، معبود مانا جائے، یا جیسی بندگی رب کی جاتی ہے ویسی کی جائے، یا اللہ کو جو ہے یعنی اس کے حق کو کسی اور کو دے دیا جائے، اس کی جگہ پہ کسی اور کو بٹھا دیا جائے۔ اور بندوں میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت لے کر آئے، اس میں کوئی اضافہ یا کوئی کمی کرتا ہے جب انسان، تو یہ سمجھ لیں کہ اب دوسری نوع جو ہے اس کے حساب سے یہ آپ کا شرک ہو گیا ایک طرح سے، کہ بدعت جو ہے وہ کسی بھی انسان نے وہ جاری کی۔ تو اس لیے بدعتیں جو ہیں ویسے بہت نقصان دہ ہوتی ہیں انسان کے لیے، تو اس کے اوپر بہت زیادہ توجہ ہونی چاہیے انسان کی، کہ انسان دین کے نام پر انہی کاموں کو کرے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائے۔ تو ہم باب 2 جو ہے کتابی جو بھی گفتگو ہے اس کو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ کا نام لے کر، اور پھر اس کے بعد جو بھی اور مزید گفتگو ہوگی وہ ہم انشاءاللہ کریں گے۔ تو یہ سارے جو صفحات اس وقت ہم آگے کر رہے ہیں ہم پڑھ چکے ہیں، اور باب اول بھی ہم پڑھ چکے ہیں، باب 2۔ اچھا جی، اس میں ظاہر بدعت اور بدعتیوں کی مذمت جو ہے وہ کی گئی ہے۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے ہمارے امر یعنی ہمارے دین میں ایسی چیز نکالی جو اس دین میں نہیں تو وہ رد ہے۔ مشہور حدیث ہے یہ، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اسی نکالنے والے بدعتی پر الٹی پھینک ماری جائے گی، رد یردو، اور لوٹانے کے معنی میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بدعت سے بغض رکھتا ہے جو بجائے رضائے الہی کے مردود کیا گیا۔ یہ حدیث دوسری اسناد صحیح سے بھی حضرت عائشہ سے روایت ہے، یعنی اور بھی امام جو ہے یعنی دوسرے اماموں نے بھی، یعنی بخاری میں آ گئی حدیث تو اس پر تو ہمارا ایک اتفاق ہے، لیکن اس کے علاوہ حدیث کی بہت سی کتابوں میں یہ حدیث جو ہے وہ منقول ہے۔ اسی طرح ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے ایسا کام کیا جس کام پر ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ عبداللہ بن عمر
رضی اللہ عنہ انہوں نے ان سے روایت کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے میرے طریق یعنی سنت سے بے رغبتی کی تو وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اسی طرح عبد الرحمن بن عمر السلمی اور حجر بن حجر الکلائی انہوں نے ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی۔ یہ ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ ان صحابہ میں سے ہیں جن کے حق میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا کہ ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علیہ، کہ ان محتاج مومنوں پر بھی جہاد میں ساتھ نہ جانے میں کوئی حرج نہیں کہ وہ تیری خدمت میں اس امید پر آئے تھے کہ تو ان کی سواریاں عطا فرمائے۔ تو نے ان سے کہا کہ میرے پاس ایسی چیز نہیں کہ میں تمہاری سواری جو ہے اس کا انتظام کروں، تو اس غم سے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے لوٹے کہ ان کے پاس ایسی مالیت نہیں کہ جس کو راہ الہی میں خرچ کرتے۔ یہ بھی مشہور آیات ہیں، ظاہر ہے ہم سب ان آیات کو جو ہے دورہ ترجمہ قرآن میں ان کے اوپر کافی زیادہ گفتگو رہتی ہے۔ یعنی یہ صحابہ اللہ تعالیٰ کی گواہی سے سچے مومنین میں سے تھے، بس ہم نے ارباز رضی اللہ عنہ کو سلام کر کے کہا کہ ہم لوگ آپ کی خدمت میں اس نیت سے آئے ہیں کہ آپ کے دیدار سے مشرف ہوں اور آپ سے فیوز علمی حاصل کر کے لے جائیں۔ ارباز رضی اللہ عنہ انہوں نے فرمایا کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھی، پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر ایسی نصیحت بلیغ فرمانے لگے جس کو سن کر آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور دل خوف الہی سے لرزنے لگا۔ پھر صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے کسی کہنے والے نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ نصیحت گویا الوداعی رخصتی نصیحت ہے، بس آپ ہماری پرداخت کے واسطے ہم پر کیا عہد رکھتے ہیں، یعنی ہم کو وصیت فرماتے ہیں، یعنی ہمیں کیا وصیت فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی رکھنا اور اپنے امام کا حکم سننا اور فرمانبرداری کرنا، اگرچہ تمہارا امام کوئی حبشی غلام ہو، کیونکہ میرے بعد جو کوئی تم میں سے جیتا رہے گا وہ بکثرت اختلاف اور پھوٹ دیکھے گا، بس تم پر واجب ہے کہ میرا طریقہ اور میرے بعد خلفائے راشدین مہدیین کا طریقہ لازم پکڑنا، ان کے ہاتھوں سے مضبوط اس کو ہاتھوں سے مضبوط پکڑنا، بلکہ ان کو دانتوں سے سخت پکڑے رہنا، اور خبردار تم نئی نکالی ہوئی باتوں سے بہت بچنا، کیونکہ ہر نکالی ہوئی چیز یعنی نئی نکالی ہوئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں ہے۔ امام ترمذی نے اس حدیث کی روایت کے بعد کہا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ فائدہ: خلفائے راشدین بالاتفاق حضرت ابو بکر صدیق اور عمر اور عثمان اور علی رضی اللہ عنہم ہیں، کیونکہ حدیث صحیح میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری خلافت میرے بعد 30 برس تک ہے، پھر سلطنت کی خلافت ہوگی۔ اس مدت میں 6 مہینے باقی رہے تھے کہ حضرت سیدنا امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ نے شہادت پائی، پھر حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے 6 مہینے خلافت کر کے خلافت نبوت پوری کی۔ ٹھیک 40 ہجری کے بعد شروع سال میں خلافت چھوڑ کر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں دستبردار ہوئے۔ پس ان خلفائے راشدین کی سنت بھی طریقہ نبوت میں شامل ہے، کیونکہ یہ نبوت کی خلافت تھی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سب جہان کو پہنچانے کے لیے اور اسلام کا طریقہ اطاعت اور بغاوت پورا کرنے کے لیے یہ کبار اصحاب یعنی جو صحابہ میں بڑی عمر کے تھے رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ خلیفہ تھے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یعنی کبار کبیر یعنی بڑے سے، جو جیسے حضرت ابو بکر سب سے بڑے کہلائیں گے۔
کو سب لوگ خلیفہ رسول اللہ کہا کرتے تھے۔ جان رکھو کہ اہل معرفت کے نزدیک مومن کا ہر کام دین ہے، لیکن عوام کے سمجھانے کے لیے علماء نے کہا کہ دین میں جو کوئی نئی بات نکالے وہ بدعت، نکالنے والا بدعتی ہے، اس پر قیامت تک اس بدعت پر عمل کرنے والوں کا عذاب بھی لکھا جائے گا۔ جیسے اکثر لوگ حضرت عمر کے اوپر اور دوسرے صحابہ کے اوپر بھی انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ انہوں نے بھی ایسی نئی باتیں ایجاد کی، تو ان کو وہ جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سمجھ لیں ڈائریکٹ اسٹوڈنٹس تھے، انہوں نے بہت ہی تدبر کر کے غور کر کے، جیسے ابو بکر صدیق نے دیکھا جائے قرآن کو ایک کتابی شکل دی، حضرت عمر نے بہت سے مسائل ہیں ان کو ہمارے لیے سہل کیا، آسان کیا، جس میں سب سے بڑھ کر جو ہے 3 طلاقوں کا مسئلہ جو تھا۔ تو آگے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حوض کوثر پر تمہارا امیر منزل ہوں گا، اور ضرور کچھ قومیں آئیں گی، وہ مجھ تک پہنچنے سے پہلے ہی روک لی جائیں گی، تو میں کہوں گا اے رب یہ تو میرے اصحاب ہیں، تو مجھ سے کہا جائے گا کہ تجھے معلوم نہیں کہ انہوں نے تیرے بعد کیا نیا طریقہ نکالا تھا۔ یہ حدیث بھی صحیحین میں ہے، یعنی کہ بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ مسند احمد میں اور اس طرح اور بھی کتابوں کے اندر یہ حدیث ہے، منقول اور مشہور حدیث ہے۔ تو اس حدیث کے اکثر طرق میں یہ مضمون ہے کہ وہ لوگ دور ہی سے گرفتار کر لیے جائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اے رب یہ لوگ تو کچھ دیر میری صحبت میں رہے تھے، ارشاد ہوگا کہ تجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ تیرے بعد انہوں نے کیا برا طریقہ اختیار کیا۔ یہ لوگ برابر الٹے پاؤں مرتد ہوتے گئے۔ علماء امت سب متفق ہیں کہ یہ وہی قومیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد ہو گئیں، اور ابو بکر نے اصحاب و مہاجرین و انصار سے مشورہ کیا۔ جمیع اصحاب نے ان قوموں کی کثرت دیکھ کر یہ رائے دی کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، ہم لوگ کیوں کر ان سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نہ مانا کہ اور کہا کہ اگر کوئی میرا ساتھ نہ دے تو بھی میں تنہا لڑوں گا، یہاں تک کہ یہ لوگ اسلام میں واپس آ جائیں یا میں مارا جاؤں، تاکہ جناب باری تعالیٰ میں عذر ہو کہ میں نے تیری راہ میں جہاد سے دریغ نہیں کیا۔ آخر صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ماننے پر مجبور ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لشکروں کو ایسی فتح اور نصرت دی کہ تھوڑے ہی دنوں میں سب مسلمان ہوئے اور بہت سے مرتد مارے گئے، اور اس وقت صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپ کی خلافت کو اسلام پر اللہ تعالیٰ کے فضل عظیم جانا اور بہت شکر گزار ہوئے۔ ٹھیک ہے جی، اگلی بات یہ ہے حضرت عبداللہ بن مہیریز رحمہ اللہ علیہ، انہوں نے کہا کہ دین ایک ایک سنت کر کے جاتا رہے گا، جیسے رسی ایک ایک بل ٹوٹ کر جاتی ہے، یعنی دین کی جو سنتیں ہیں ان کے بارے میں وہ ایک ایک کر کے، جیسے جیسے بدعت آتی رہتی ہے، سنت ایک بدعت آتی ہے تو سنت اس کی جگہ یعنی سنت کی جگہ وہ لیتی ہے۔ اس لیے یہ بہت ہی زیادہ ناپسندیدہ کام ہے کہ انسان نئی باتوں کو دین میں شامل کرے اور اپنی مرضی چلا کے یہ ڈیسائیڈ کرے کہ جی یہ ثواب کا کام ہے اور یہ غلط، یہ ثواب کا کام نہیں ہے۔ جیسے رسی ایک بل ٹوٹ کر
जाती रहती है। जो बिदत निकली उसकी शामत से एक सुन्नत उठा ली जाती है। मोहम्मद रहमहुल्लाह अलैह कहते हैं कि ताऊस ताबई बैठे थे और उनके पास उनका बेटा बैठा था। इतने में एक शख्स फिरका मुतज़िला में से आया और एक शरई बात में बद एतकादी की गुफ्तगू करने लगा। ताऊस रहमहुल्लाह अलैह ने अपने दोनों कानों में उंगलियां दे दी और बेटे से कहा कि ए फर्जंद, तू भी अपने दोनों उंगलियां अपने कानों में दे ले ताकि तू इनकी गुफ्तगू कुछ ना सुने, इसलिए कि ये दिल ज़ईफ है। फिर कहा कि ए फर्जंदे, खूब जोर से कान बंद कर ले। फिर बराबर यही कहते रहे कि ए फर्जंद, खूब जोर से कान बंद किए रखना, यहाँ तक कि वो मोतजली गुमराह उठकर चला गया। ईसा बिन महल अल अद्दुहा उन्होंने कहा कि एक शख्स हमारे साथ इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में जाया करता था। फिर इब्राहिम को खबर मिली कि वो शख्स मुर्जिया के ग्रोह से में शामिल हुआ है, तो इब्राहिम ने उससे फरमाया कि अब तू हमारे पास से जाता है तो फिर हमारे हमारे यहाँ ना आना। यानी ये राफिसी, इनका भी पिछली दफा जिक्र आया, ये मुर्जिया ये ग्रोह हैं। तो ये सब वो इनको अहले सुन्नत वल जमात का यही मानना है कि ये दारा इस्लाम से यानी अहले सुन्नत वल जमात के ग्रोह से खारिज है। और अभी मैं ये इनकी बहसों में नहीं जा रही, बहुत एक मतलब इनके अपने अपने अकायद हैं। आप किसी और मौके पर, यानी कोई ऐसी दिलचस्प बात नहीं है कि उसको सुन के खुशी महसूस की जाए कि कोई भी किसी को भी पूजना शुरू कर दे और कोई भी अपने तौर पर कोई भी अकीदा निकाल ले, या दीन में सख्ती में इतना सख्त हो जाए कि वो चीज पता चले कि अब वो लोगों का जीना महाल कर दिया है उसने दीन के नाम पर। तो ये सब चीजें नापसंदीदा हैं। सख्ती जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में आयत आई है सूरह फथ में कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारी रुहमाउ बैनहुम। यानी ये एक खास सिफत है कि इंसान जो है वो कुफ्र के लिए, कुफ्फार के लिए, या अल्लाह की जो दुश्मनी में लोग काम, उसमें तो इंसान शदीद हो, लेकिन रुहमा उबैनहुम, आपस में मोमिनीन ईमान वाले आपस में नर्म मिजाज हो। अच्छा जी, अब आगे वही बात जो हम अभी कर रहे थे कि मुर्जिया गुमराह बिदती फिरका था जिसने अपनी राय से दीन निकाला था कि कुरान शरीफ में जहन्नम के अजाब की आयतें फकत धमकाने के लिए हैं, और जिसने खाली जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लिया तो वो जन्नती है। अब हम में से आज हम सब अपने आप को एक नजर जरा चेक कर लें कि हम जो हैं कहीं इस तरह का तो कोई अकीदा नहीं रखते कि बस हमने एक दफा अगर कलमा पढ़ लिया है तो फिर तो हमने जन्नत में लाजमी जाना है। और ये अजाब की जितनी भी आयतें हम पढ़ते हैं और जितने भी अजाब के बारे में, आखिरत में अल्लाह के बारे में जो ऐसी बातें हैं, वो बहुत से लोग यही समझते हैं कि अल्लाह ताला एक दिन सबको माफ कर देगा। यानी ये अल्लाह की शान है, अल्लाह ऐसा करना चाहे कौन रोक सकता है। और हम जहाँ बंदे हैं, हमें तो अपने गुनाह नजर आ रहे होते हैं कि हम कितने गुनाहगार हैं। तो जब हम अपने गुनाह देख रहे होते हैं तो हमें गुनाहगार जो हैं वो अपने ही जैसे लग रहे होते हैं। हम उनके लिए भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें भी माफ कर दे और हमें भी माफ कर दे। लेकिन अल्लाह ताला जो है वो दिलों का हाल जानता है कि कौन किसने किस, जैसे वो शाकला का कॉन्सेप्ट है ना, कि अल्लाह ताला ने किसी इंसान की जो सरिश थी, उसकी फितरत थी, उसमें तो बनाया था कि वो 1,000 कत्ल करेगा, मगर उसने सिर्फ 100 किए। तो वो तो एक तरह से बड़ा नेक आदमी तस्वुर होगा उस शाकला के हिसाब से कि पता नहीं इसने कितना अपने ऊपर जबर किया होगा और अपने आप को कितना जो है इसने रोकने की कोशिश की होगी, और फिर ना चाहते हुए ये इससे हो गया। हम यहाँ गुनाहों को फरोग नहीं दे रहे, लेकिन ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह ताला जो है वो फी नफ्सी ही इस बात को जो है वो खुद कंट्रोल करेगा कि किसको माफ करना है और किसको नहीं। हम इंसान क्योंकि सबके सब कुल्लू बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताईन तव्वाबून, हम क्योंकि सबके सब गुनहगार हैं, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए कि हम सब के सब अल्लाह ताला से जो हैं वो अपने लिए भी और सब मुसलमानों के लिए जो है, लेकिन जहाँ हुक्म बयान किया जाएगा उसमें नरमी नहीं होनी चाहिए कि हुक्म बयान करने में इंसान नरमी ना करे।
تو یہ ان کا ایک عقیدہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا تو وہ جنتی ہے، چاہے دل میں اعتقاد نہ ہو اور چاہے نماز وغیرہ نہ پڑھے، اور اس کے گناہ کچھ نہیں لکھے جائیں گے بلکہ نیکیاں لکھی جائیں گی، اور اس قسم کے باطل اعتقادات نکالے ہیں۔ محمد بن داؤد الحداد کہتے ہیں کہ میں نے سفیان بن عینیہ ان سے رحمہ اللہ ان سے ذکر کیا کہ یہ شخص جس کا نام ابراہیم ابن ابی یحییٰ ہے تقدیر کے معاملے میں کلام کرتا ہے، تو ابن عینیہ رحمہ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ لوگوں کو اس کے حال سے ہوشیار کر دو اور اپنے رب عز و جل سے عافیت مانگو تاکہ اس شخص کے دھوکے، اس کے فتنے سے محفوظ رہو۔ واضح ہو کہ شافعی رحمت اللہ نے ابراہیم بن یحییٰ کی تعریف کی ہے، شاید اس نے قدریہ مذہب جو خوارج و معتزلہ کا اعتقاد ہے کہ بندہ افعال پیدا کرتا ہے، جیسا کرے ویسا ہو جاتا ہے، یہ کبھی عقیدہ، یعنی اب یہاں دوسرے ایک معتزلہ یا جو خوارج ہیں ان کے عقیدے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ہم سب جو ہیں بس جو ہم کرنا چاہتے ہیں ہم وہ کر لیتے ہیں، ہمارے یہ جو ہے یہ کبھی عقیدہ ہے، جیسے قرآن کہتے ہیں نا ما شاء اللہ، ہم وہ بولتے ہیں کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم کرنا بھی چاہو تو تم کچھ نہیں کر سکتے، کر کے دکھا دو۔ ہم بہت سے موقعوں پہ یعنی 90% تو چلیں زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ سب ہو رہا ہوتا ہے، لیکن کبھی وہ جو 10% والوں کی کبھی زندگی کو دیکھیں کہ ایسا لگتا ہے کہ انسان کسی مچھلی کے پیٹ میں ہے، پھر اس وقت بات سمجھ آتی ہے۔ لیکن خیر، یہ ان کا عقیدہ ہے کہ بندہ افعال پیدا کرتا ہے، جیسا کرے ویسا ہو جاتا ہے، یہ کبھی عقیدہ نہیں نکالا جاتا، یہ کبھی عقیدہ نہیں نکالا تھا بلکہ تقدیر کے معاملے میں مباحثہ کیا تھا، یعنی تقدیر پر جب بحثیں کریں گے اور بات سمجھ نہیں آئے گی تو ایسی کوئی ایکسپلینیشن ہمیں کر کے بات کو ریپ اپ کرنا ہوگا۔ لیکن بالاتفاق محققین محدثین کے نزدیک اس کی روایت ضعیف ہے۔ صالح نے کہا کہ میں ابن سیرین کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک شخص آیا اور تقدیر کے دروازوں میں سے ایک دروازہ گفتگو کرنے کے لیے کھولا، تو ابن سیرین رحمہ اللہ انہوں نے اس سے فرمایا کہ تو اٹھ جا یا میں اٹھ جاؤں۔ ابن ابی مطیع ان سے روایت ہے کہ ایک بدعتی نے کہا کہ آپ سے ایک کلمہ کہوں، فرمایا کہ نہیں بلکہ آدھا بھی مت کہو۔ ایوب سختیانی تابعی نے فرمایا کہ بدعتی جس قدر جد و جہد زیادہ کرتا ہے اسی قدر اللہ تعالیٰ سے زیادہ دور ہو جاتا ہے۔ یہ نہایت عمدہ نقطہ معرفت ہے، اس لیے کہ جب تقدیر اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت سے ہے، جس کا ایک قطرہ بھی تمام مخلوقات آسمان و زمین کو نہیں ملا ہے، تو جس قدر زیادہ غور کرے گا اس قدر زیادہ شیطان کی گمراہی میں پڑے گا۔ اسی طرح جو مشرک مانند بت پرست یا نصرانی وغیرہ کے جس قدر زیادہ کلمہ شرک کا ورد کرے گا اسی قدر گناہ کی زیادہ کثرت اور اللہ تعالیٰ سے دوری ہوگی۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ انہوں نے فرمایا کہ ابلیس کو گناہ کی نسبت بدعت زیادہ پسند ہے، اس لیے کہ وہ گناہ سے توبہ کی جاتی ہے، یعنی گنہگار خود اس کو گناہ جانتا ہے تو اس سے توبہ کرنے پر آمادہ رہتا ہے، اور بدعت ایسی گمراہی ہے جو کہ اس سے توبہ نہیں کی جاتی، کیونکہ بدعتی مانند معتزلی اور وہ نیچری اور رافضی ان کے اپنے آپ کو حق پر جانتا ہے، جیسے یہ مختلف فرقے ہیں جن کے عقیدے ہیں، تو ایک بدعتی کا بھی اپنا عقیدہ ہوتا ہے۔ تو مومل بن اسماعیل رحمہ اللہ علیہ نے کہا کہ عبد العزیز بن ابی رواد نے انتقال کیا، میں ان کے جنازے میں شریک تھا، ان کا جنازہ باب الصفا پر لا کر رکھا گیا، وہاں لوگوں نے نماز کے لیے صفیں جمائیں، اتنے میں سفیان ثوری نمودار ہوئے، لوگوں نے کہا وہ سفیان ثوری آئے ہیں، میں نے ان کو آتے ہوئے دیکھا، لیکن وہ آئے اور صفوں کو چیرتے ہوئے جنازے سے آگے بڑھے چلے گئے، یعنی نماز نہیں پڑھی اور لوگ دیکھتے رہ گئے، اس لیے کہ یہ شخص مرجیہ سمجھا جاتا تھا۔
عبدالعزیز بن ابی رباد سے مرجیہ کا عقیدہ ثابت نہیں ہوا، شاید اس میں مرجیہ کے دوسرے معنی یہ ہوں کہ اعمال کو ایمان کا رکن نہیں کہتے تھے، واللہ عالم۔ اور مصنف کا مطلب یہ ہے کہ سفیان ثوری نے لوگوں کو دکھلا کر نماز نہ پڑھی تاکہ لوگ بدعت کی تہمت سے بھی دور رہیں۔ سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ جس شخص نے بدعتی سے علم سنا تو اس سے اللہ تعالیٰ اس کو نفع نہ دے گا، یعنی یہ بھی ایک جو کوئی بدعتی ہوتا ہے تو اس کے ان بدعتوں کا سمجھ لیں کہ جیسے گناہوں کا وبال ہوتا ہے، اس بڑے گناہ کا وبال یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس سے قرآن سن رہے ہوں گے، قرآن ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوگا، عمل کی تو توفیق بہت دور کی بات ہے، تو نفع نہ دے گا۔ اور جس نے بدعتی سے مصافحہ کیا تو اس نے اسلام کی دستکی توڑی، یعنی اس کو صدمہ پہنچایا اسلام کو۔ سعید القریظی رحمہ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ سلیمان التیمی رحمہ اللہ بیمار ہوئے تو حالت مرض میں بہت کثرت سے رونا شروع کیا۔ آخر آپ سے عرض کیا گیا کہ حضرت آپ کیوں روتے ہیں؟ کیا موت سے اس قدر گھبراہٹ ہے؟ فرمایا کہ نہیں، بلکہ یہ بات ہے کہ ایک روز میرا گزر ایک بدعتی کی طرف ہوا تھا جو تقدیر سے منکر اور مخلوق کو قادر کہتا تھا۔ یعنی یہ بھی لوگوں میں مسائل ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی سب کچھ جو ہے وہ کون کرتا ہے، وہ لوگ کرتے ہیں، اور مخلوق اس کی قدرت رکھتی ہے، جو چاہے کر لے۔ تو میں نے اس بدعتی کو سلام کر لیا تھا، تو اب مجھے سخت خوف ہے کہ میرا پروردگار کہیں مجھ سے اس کا حساب نہ کرے۔ یعنی ہمیں اب یہاں پہ میں یہ ایک نوٹ ضرور دوں گی کہ ہم آپ جو ہیں یہاں نہ ہو کہ ہماری بہنیں جو ہیں یا جو بھی کوئی سننے والا ہے وہ اب ایسے لوگوں کو جن کو آپ دیکھ رہے ہو، ہاں ایسے لوگوں کو عزت بالکل نہیں دینی چاہیے۔ جیسے ہمارے ہم اکثر کہتے ہیں کہ عزت تو آج پیسے کی ہے، رتبے کی ہے، بڑے گھر کی ہے، بڑے جاہو جا کی ہے، تو لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ بندہ رشوت لے رہا ہے، بندہ کوئی اور غلط کام میں جو ہے وہ اعلانیہ کر رہا ہے۔ یہی شادی بیاہ کے موقع پر جو شادیاں ہوتی ہیں ہمارے ہاں کتنا اعلانیہ ناچ گانا ہوتا ہے، وہ زنا کی سیڑھیاں ہیں، وہ پہلی سیڑھی نہیں ہے، وہ زنا کی چھت ہے۔ وہاں جو ہے وہ ان مجلسوں میں جو نئے نئے محبتیں پروان چڑھتی ہیں وہ سارے ڈراموں فلموں میں ہم دیکھتے ہیں۔ ایسے ہی موقعوں پر وہ لڑکے کو لڑکی سے محبت ہوتی ہے اور بن کے اتنی خوبصورت آئی ہوتی ہے، اور پھر وہ ناچ گانا ان پہ سبحان اللہ، تو ساری کسر جو ہے وہ پوری ہو گئی ہوتی ہے۔ خیر، تو یہ جو بدعتی ہیں ان کے بارے میں تو ہم نے یہ سب کچھ پڑھنے کا مقصد اپنی ذات کی اصلاح ہے۔ یہ سب پڑھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو جو ہے وہ اسلام گن لے کر سب کو جو ہے نا، وہ جیسے 3 طلاق کے فائر ہوتے ہیں ایسے 3 جو ہیں وہ ہر رشتے کو طلاق دے کر ہم ختم کریں۔ ہاں ہمارے ارد گرد لوگ جو ہیں اگر بدعت کرتے ہوں تو ان کی اصلاح کے لیے ضرور کوشش کرنی چاہیے، ان کو ایسی جگہ پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے جہاں وہ عقیدہ سیکھیں، کیونکہ جتنا اللہ پر، اللہ کے جو قدرت پر، اللہ کے علم پر، اللہ کے جو یہ ساری اوصاف ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان پر جتنا جتنا یقین ہوتا جائے گا اتنی زیادہ انسان جو ہے وہ باطل نظریات اس کے ختم یہ بدعتیں میں ہی سے جنم لیتی ہیں ساری، تو وہ ختم ہوتی رہیں گی۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ انہوں نے یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ جس کسی نے کسی بدعتی سے محبت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے نیک اعمال مٹا دیتا ہے اور اسلام کا نور اس کے دل سے نکال دیتا ہے۔ اس مقام سے خیال کرو کہ خود بدعتی کا کیا حال ہوگا۔ فضیل رحمہ اللہ نے یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ جب تو بدعتی کو راستے میں دیکھے تو اپنے واسطے دوسرا راستہ اختیار کر لے، اور بدعتی کا کوئی عمل بھی اللہ تعالیٰ کی جناب میں بلند نہیں کیا جاتا۔ اور جس کسی نے فضیل رحمہ اللہ سے کہا کہ جس نے اپنی دختر کسی فاسق بدعتی سے بیاہی تو اس نے قرابت داری کا ناتا اس سے قطع کر دیا،
اس پر فضیل رحمہ اللہ نے کہا کہ اسے جواب دیا کہ جس شخص نے اپنی لڑکی کو بدعتی سے بیاہ دیا تو اس نے قرابت پدری کا ناتا اس سے قطع کر دیا، اور جو کوئی بدعتی کے پاس بیٹھا تو اس کو حکمت یعنی دینی معرفت نہیں دی جاتی، اور اللہ تعالیٰ جس بندے کو جانتا ہے کہ وہ بدعتی سے بغض رکھتا ہے تو میں امیدوار ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کا گناہ بخش دے۔ مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس میں سے تھوڑا کلام حدیث میں روایت کیا گیا ہے، چنانچہ امیر المومنین حضرت عائشہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے بدعتی کی توقیر کی تو اس نے اسلام کی بنیاد ڈھانے میں مدد دی۔ جو بات ابھی میں نے اپنی بات میں آپ کے سامنے وہ یہی حدیث رکھی تھی کہ کم از کم انسان ایسے لوگوں کو بالکل عزت نہ دے، چاہے وہ مرتبے میں کتنے ہی اونچے کیوں نہ ہوں۔ محمد بن النصر الجاری، یعنی بدعت کی تعریف میں ایک دفعہ دوبارہ آپ کے سامنے رکھ دوں، نئی ایجاد ہوئی ہوئی چیزیں جس کو دین کے نام پہ کیا جائے۔ برتھ ڈیز ہم منا رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کو کوئی دین کی تقریب نہیں کہہ رہے ہوتے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ یہاں بدعت جس کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے فرض کریں، جیسے ہمارے یہاں مشہور بڑی بڑی بدعتیں ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کام کو نہ کریں، ہم یہ بتا رہے ہیں کہ بدعت کس کو کہتے ہیں، اور کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے، آپ جس اسکول سے ہیں اس اسکول کے کسی مفتی سے اپنے لیے خاص فتویٰ لے لیں گے۔ جیسے کسی کے مرنے کے موقع پر ہمارے عام طور پر اب یہ یعنی صحابہ میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے موقع پر صحابہ نے کیا کیا؟ صحابہ کتنے ہی صحابہ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کا انتقال ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا انتقال کے موقع پر، اور اسی طرح یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے خلفائے راشدین میں بھی۔ تو جب ان میں سے کسی نے بھی اور کسی کو بھی یہ خیال نہیں آیا جن کے ذریعے ہمیں دین دیا گیا کہ جی قرآن خوانی بھی کوئی چیز ہے، یا جی ہمارے یہاں اب تو وہ ایک ماڈرن طریقہ ہے، چلو پہلے قرآن خوانی کرتے تھے، لوگوں نے کہنا شروع کیا تو اب وہ بلاتے ہیں، جیسے میں کہتی ہوں اکثر ایک مدرس، اور اس مدرس کے ذریعے کیا کرتے ہیں، اس مدرس کے ذریعے جی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارا مردہ ہے اس کی مغفرت ہو گئی ہے۔ اب ہم دوسرے سمت پہ بات کر رہے ہیں تو ہم یہاں قانون بیان کر رہے ہیں۔ قانون بیان کرنے میں ہم نرمی نہیں کریں گے، ہاں جب ہم دعا کریں گے کسی گنہگار کی گناہوں کی بات ہوگی تو اپنے گناہوں پہ، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ جس شخص نے کبھی زنا نہ کیا ہو وہ اس عورت کو سب سے پہلے پتھر مارے، جب رجم کرنے کا موقع آیا کسی موقع پر ایک خاتون کو، تو سب چلے گئے، مجمع چھٹ گیا، ایک بھی بندہ نہیں بچا وہاں پہ ایسا۔ تو یہ حال ہے کہ جب کسی گنہگار کے اوپر انگلی اٹھانے کا، اس کے اوپر بات کرنے کا موقع آئے تو انسان اپنے گناہوں کی طرف دیکھے، لیکن جب حکم میں شریعت بیان کرنے کا موقع آئے تو اس وقت کسی قسم کی نرمی نہ ہو۔ تو ایسے لوگوں کو عزت دینے سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ان کو عزت دیں گے تو جو دوسرے لوگ ہیں معصوم لوگ، عام طور پر معصوم لوگوں سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو ان کے مقابلے میں کم مال و متاع کے مالک ہوتے ہیں، یا وہ جو ہیں ابھی ان کے ماتحت ہوتے ہیں، وہ بھی مالی ہی سارا کھیل ہوتا ہے کہ وہ مال ہی آج سب کا خدا ہے اور اس سے بڑا کوئی خدا نہیں، تو اس نے بنیاد ڈھانے میں مدد دی۔ محمد بن النصر الجاری رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس شخص نے بدعتی کی بات سننے کو کان لگائے تو اس سے حفاظت الہی نکال لی جاتی ہے اور وہ اپنے نفس کے بھروسے پر چھوڑا جاتا ہے۔ لیث بن سعد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں بدعتی کو دیکھوں کہ وہ ہوا میں اڑتا پھر رہا ہے، یعنی آپ کو اس سے جو ہے وہ معجزات ہوتے ہوئے نظر آئیں کہ او ہو بھائی یہ تو کیا بندہ ہے، یہ دیکھو کتنا اللہ کے عظیم، یہ اڑ رہا ہے ہوا میں، تو بھی اس کو قبول نہ کرو۔ یہ سب شیطانی کھیل ہوتا ہے۔ وہ نہیں ابھی جیسے وہ جہاز کے بارے میں تھا کہ جی وہ جہاز سے فلاں چیز ہو گئی اس آدمی کے ساتھ، تو یہ سارا کھیل وہی ہے، شیطانی کھیل ہے۔ اور آج تو جو سب سے بڑا شیطانی کھیل ہے دنیا میں، ایک قدیم زمانہ تو نہیں کہنا چاہیے لیکن ریسنٹ
جو ہمارا پاسٹ ہے اس سے ایک خاص انسانی بلی چڑھانا، ہیومن سیکریفائز. یعنی ہمیں تو خبر یوں ملتی ہے نا کہ ایک جہاز گر گیا اور 100 لوگ مارے گئے، وہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ 100 لوگ مارے گئے، نہیں، وہ ہیومن سیکریفائز تھا. اب یہ اتنا زیادہ یہ ہر طرف ہے، اتنا زیادہ ہر طرف ہے. آپ لوگوں کو شاید یاد ہوگا کہ وہ ایک جو شپ گیا تھا ٹائٹینک کے جہاز کو دیکھنے کے لیے، اس میں وہ ایک باپ بیٹے تھے، مسلمان تھے. تو اب اس کے اوپر جو ایک کانسپریسی ہے، میں یہ صرف بتا رہی ہوں کہ یہ ہر انسیڈنٹ جو ہمارے ارد گرد ہو رہا ہوتا ہے جس میں کوئی انسانی جان جو ہے وہ مرتی ہے، ایکچولی تو وہ شیطان کے نام پر وہ ہیومن سیکریفائس کیا جاتا ہے. لائک وہ جو سیکریفائس کرنے والے ہوتے ہیں وہ تو ایک اپنی عبادت کے طور پر اس کام کو کرتے ہیں، کریں گے ظاہر ہے یہی کہ وہ پھر کوئی منصوبہ بناتے ہیں کہ کیسے ان لوگوں کو مارا جائے. تو وہ کہا جاتا ہے کہ وہ باپ بیٹا ان کو مطلوب تھے اور کسی اور باپ بیٹے کی بکنگ تھی اور لاسٹ مومنٹ پہ ان کی بکنگ ہوئی تھی. یعنی یہ باتیں بہت زیادہ جو سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر رہتی ہیں ایسی باتیں. تو ابھی بھی یہ جیسے فیفا کا ورلڈ کپ ہو رہا ہے اور اس کے بارے میں تو فرام دا ڈے ون یہ بات پاپولر، بہت پاپولر ہے. یا اس کی کانسپریسی جو کہ اکنامکس میگزین کے شمارے میں بھی، جو ہم نے شروع میں بھی اس کا ذکر کیا تھا جب نیا سال شروع ہوا تھا، تو اس میں بھی یہ بات تھی کہ یہ ہیومن سیکریفائس جو ہے وہ اب ہر جو ہے وہ بڑے اوکیزن کے اوپر پہلے انسانی جان کی بلی دی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کام، جیسے نہیں ہندوؤں میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ناریل پھوڑتے ہیں کہ جی نئے کام کی، وہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، شبھ کامنائیں، یا کچھ اس طرح کا کوئی لفظ کہتے ہیں کہ جی کرنی چاہیے. ہمارے اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ نئے کام کی ابتدا جی ہم کرنے کے لیے کوئی اگربتیاں جلائیں، کوئی تیل ڈالیں، کوئی جو ہے جی ناریل توڑیں، بلا بلا، کچھ نہیں. ہمیں تو بس یہ کہا کہ اللہ کا نام لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس سے زیادہ برکت والی کوئی چیز نہیں اللہ کے نام کے علاوہ. تو بشر الحافی فرماتے ہیں کہ میں نے مریسی یعنی بدعتی پیشوا کے مرنے کی خبر بیچ بازار میں سنی. اگر وہ مقام شہرت نہ ہوتا تو یہ موقع تھا کہ میں شکر کر کے اللہ کے لیے سجدہ کرتا کہ الحمدللہ الذی اماتا، سبحان اللہ. یعنی علم والے اتنی نفرت کرتے ہیں بدعت کرنے والوں سے. ہم ذرا اپنے اعمال کو دیکھ لیں کہ ہم جو اپنے تئیں بڑے بڑے نیک کام کر کے ہم رات کو سوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ نیک کام تھا، یعنی ان تمام لائنوں میں جو لکھا ہے اس کے نزدیک کے گنہگار اللہ کیا اتنا زیادہ جو ہے وہ مجرم نہیں ہوتا اتنا بڑا جتنا بدعتی ہوتا ہے. وہ تو قرآن خوانی کروا کے سویا ہوتا ہے اور اس پر وہ ناشتے واشتے بھی دیے ہوتے ہیں اس نے. میں خود اکثر اپنی بچپن کے کچھ واقعات ذکر کرتی ہوں کہ جب انسان ہم چھوٹے ہوتے تھے اور ظاہر ہے ہمیں بھی عقل سمجھ نہیں تھی. اگر بچپن میں یہ باتیں سمجھ میں آتی تو شاید ابھی اتنی زیادہ ان چیزوں میں دلچسپی بھی نہ ہوتی. لیکن خیر اللہ تعالیٰ معاف کر دے ہر انسان کو، ہمیں بھی، کہ وہ قرآن خوانیوں میں جاتے تھے اور ہم بچے جہاں قرآن پڑھنے جس گھر میں جاتے تھے، اللہ نہ کرے، ویسے ہماری جو ثانی ہے جنہوں نے بچپن میں قرآن پڑھایا تھا ان کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ نہ کرے ان کا کوئی رشتہ دار بھی میری اس بات کو سنے. لیکن خیر وہ پوری ٹیم ہوتی تھی، وہ قرآن خوانی طے ہے. تو ہمیں تو جلدی ہوتی تھی قرآن خوانی کے بعد ناشتے کی، تو ہم نے ایک کی جگہ 2 صفحے اور 2 کی جگہ 4 صفحے، بس ہم نے پہلی لائن سے آخری لائن میں، بس یہ ہماری پڑھائی ہوتی تھی. اور وہ جو قرآن خوانی کروانے والا ہے، اور حقیقت میں اگر میں یہ کہوں تو کسی کو بھی یقین نہیں آئے گا جو لوگ درس سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے، کہ ان کے وہاں جو ناشتہ ہوتا تھا میں آج تک اس ناشتے کی لذت جو ہے نہیں بھولی. اب خود ہی آپ کے سامنے ہے، ایک طرف بدعت ہو رہی ہے، ایک طرف قرآن کی ایسی بے حرمتی ہو رہی ہے، اور دوسری طرف کھانا ہے، اس کی لذت کا ذرا آپ اندازہ کریں. تو آج ہم ہوتا ہے نا، ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے خواب میں فلاں کو دیکھا، تو وہ جو ہے وہ خواب تو آپ کو دھوکہ دینے کے لیے کافی ہے، انسانوں کو دھوکہ دینے کے لیے. تو بہت احتیاط کے ساتھ زندگی میں جس چیز کو آپ فرض کریں، جو فرض اعمال ہیں، قرآن کی تلاوت اپنے لیے کریں، اپنی زندگی میں کوشش کریں، اپنی زندگی کو تبدیل کریں، اس کے لیے محنت کریں. اللہ کی شریعت پہ قائم رہنے کے لیے جو قربانی دی جاتی ہے، میں کہتی ہوں اس سے بڑی قربانی کوئی نہیں ہے.
کہ شریعت کو انسان اپنی زندگی میں کر کے دکھائے. ظاہر ہے اس کو کرنے میں بہت تکلیفیں ہیں، بہت مشکلیں ہیں، بہت آزمائشیں ہیں، اور ان میں انسان الٹی حرکتیں کرتا ہے، نئی چیزیں ہوتی ہیں، پتہ نہیں ہوتی، بس اللہ تعالیٰ ہی انسان کو بچا لیتا ہے. تو یہ جو ہے یہ طریقہ کار تھا پچھلے لوگوں کا کہ وہ شکر ادا کرتے تھے جب کوئی بدعتی مرتا تھا. یعنی اللہ کا شکر ہے کہ جس نے اس مفسد بدعتی کو موت دی، اور ہم لوگ تم لوگ بھی ایسا ہی کیا کہا کرو. یہ سب میں نے اس لیے کہا کہ وہ میں نے بچپن میں یہ بھی دیکھا کہ ہم لاہور جایا کرتے تھے. یہ کراچی میں تو یہ رواج نہیں تھا، لیکن وہاں لاہور کے علاقے میں، جس علاقے میں ہمارے ظاہر رشتہ دار تھے، وہ کوئی بی بی سیدہ غالباً کہتے تھے، اس کی کہانی پڑھی جاتی تھی. اور کہانی پڑھنے سے پہلے خاص طرح کے چاول تھے دودھ والے، جس میوہ ویوہ ہوتا تھا، وہ تیار کیے جاتے تھے، اسے ڈھک دیا جاتا تھا، اور پھر وہ پڑھی جاتی تھی، اور بعد میں وہ ہاتھ نظر آتا تھا لوگوں کو. اب میں بڑی ہو گئی نا، تو اب میں بتا سکتی ہوں کہ وہ ہاتھ کس شیطان کا ہوتا ہوگا جس نے آ کے اس میں ذائقہ ڈالا ہوتا، اور پھر لوگ اسے کھاتے ہوئے اپریشیٹ کرتے تھے کہ ذائقہ دیکھو. تو یہ سارا بدعتوں کا کھیل ہمارے ارد گرد جو چل رہا ہے، تو ذائقے تو آتے ہیں بدعتیں کرنے سے. شیطان کا ہاتھ جب اوپر ہوتا ہے کسی بھی کام کے، ہاں وہ کام جو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی، وہاں تو شیطان نے خواب بھی دکھانا ہوتا ہے، انسانوں کو رسوا بھی کرنا ہوتا ہے، پھر ان سے گناہ بھی کروا، یعنی ہر کام شیطان کر کے ان کو کیا ثابت کرتا ہے کہ یہ بندہ ٹھیک بندہ نہیں ہے. اور وہ بندہ بہت اچھا بندہ ہے جس کے ساتھ شیطان کی یعنی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے. تو مصنف رحمہ اللہ نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا گیا کہ محمد بن سہل البخاری نے کہا کہ ہم لوگ امام غزالی رحمہ اللہ کے پاس تھے، انہوں نے بدعتیوں کی مذمت شروع کی. تو ایک نے عرض کیا کہ اگر آپ یہ ذکر چھوڑ کر ہم کو حدیث سناتے تو ہم کو زیادہ پسند تھا. سبحان اللہ. یعنی ان کا ذکر بھی نہ کیا جائے کہ بدعت کیا چیز ہے، کون لوگ کرتے ہیں، وہ مر گیا تو اس کا ذکر بھی کیوں کر رہے ہو یہاں پہ. تو امام غزالی رحمہ اللہ نے یہ سن کر بہت غصہ ہو گئے اور فرمایا کہ بدعتیوں کی تردید میں میرا کلام کرنا میرے 60 برس کی عبادت سے زیادہ مجھے پسند ہے. سبحان اللہ. یعنی کہ ان کو جب تک ہم آواز اٹھائیں گے نہیں، کیسے لوگوں کو پتہ چلے گا؟ لوگ تو معصوم ہوتے ہیں، لوگ تو یہی سمجھتے رہیں گے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. تو یہ باب ظاہر ہے ایک طویل جو ہے وہ باب ہے، اور اس طویل باب کے اندر جو ہے وہ اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو آج ہم یہ کرتے ہیں کہ ظاہر ہے پورا تو ہم یہ جو فصل ہے یہیں سے اگلے ہفتے اب شروع کریں گے، یعنی نیکسٹ جو درس ہوگا اس میں یہاں تک ہم نے جو آج ہم نے پڑھا اس میں ایک طرح سے بدعت کی ہی بہت زیادہ مذمت ہے. ابھی بہت اس کے اوپر جو ہے ڈیٹیل ہے جو اسی موضوع کے اوپر ہے، اور اس سے زیادہ ہم بہت زیادہ کسی موضوع کو، اچھا ہے ہم 2 ہفتے میں جن لوگوں نے آج نہیں سنا، نیکسٹ ٹائم ہو سکتا ہے جب ہم بات کریں تو ان کو سننے کا موقع مل جائے. یہ بھی ممکن ہے کہ میں رات کے کسی پہر میں دوسرا درس بھی آپ کے لیے ریکارڈ کر لوں، تاکہ یہ ہے کہ یہ جو بقایا کے صفحات ہیں یہ ہم کر لیں انشاءاللہ. تو یہی تک آج کا درس رکھتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم نے جو یہاں پہ باتیں سنی ہیں، جو باتیں ہم نے سمجھی ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ یہ ہم یہ جو فصل سے اگلی دفعہ پڑھیں گے تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جب اگلی دفعہ اس فصل سے پڑھیں گے تو جو پیچھے ہم نے پڑھا اس کا ریویژن بھی ہو جائے گا اس طرح. تو اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص رحم کرے اور ہمیں اس بات کی سمجھ لیں کہ ایک تلقین کرے اللہ تعالیٰ. اچھا، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں، میں کہیں گئی اور وہاں پہ ایک بچے نے مجھ سے سوال کیا، اس دن 10 محرم تھا، اور اس نے کہا کہ یہ کہیں سے کھانا آیا ہے، اور یہ بڑا وہ بچہ غصے میں تھا. ظاہر ہے ہم اس طرح کے بیانات سنتے ہیں. تو اس نے کہا کہ میں یہ کھانا جو ہے نا میں نے نہیں کھایا، ان کی والدہ نے کہا کہ میں نے تو کھایا ہے کھانا. تو مجھ سے انہوں نے پوچھا، وہاں مسئلہ پوچھا، تو میں نے بھی یہی کہا کہ دیکھیں شرعی مسئلہ ہو تو آپ کسی مفتی سے اپنے اسکول کے نسبت سے اس سے بات کریں. لیکن اب یہ تو ایک حدیث ہے جس کی بنیاد پر لوگ 10 محرم والے دن یا غالباً 9 محرم والے دن، اس وقت مجھے صحیح سے یاد نہیں آ رہا،
تو جی عاشورہ کے دن 10 محرم والے دن کھانے کو تقسیم کرتے ہیں، اور بہت طرق سے وہ حدیث جو ہے اس پر کلام ہے کہ وہ جو ہے اس میں کچھ تھوڑا سا جو ہے وہ ضعف ہے اس حدیث میں، لیکن موضوع نہیں ہے، نمبر ایک۔ نمبر یہ کہ اتنے راویوں نے اسے نقل کیا ہے کہ پھر وہ ایک احسن حدیث کے درجے پر پہنچ جاتی ہے۔ تو لوگ اس لیے کہ جو اس دن اپنا دسترخوان کو جتنا لمبا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے پورے سال اتنی ہی روزی کو کشادہ کرتے ہیں، تو لوگ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں یہ رواج ہم نے بچپن میں دیکھا کہ جی سبیلیں لگتی تھیں، کھانے آ رہے ہیں، حلیمیں بٹ رہی ہیں، تو اگر یہ اس حدیث کی بنیاد پہ یہ کام کیا جا رہا ہے، یہ بدعت نہیں ہے، تو اس کھانے کو بالکل کھایا جا سکتا ہے، یعنی جس کھانے کے اوپر غیر اللہ کو نہیں پڑا گیا، اگر تو کوئی اس کو جو ہے تقسیم کرتے وقت یا چمچ چلاتے وقت اس میں حلیم بنا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ رام کی جے ہو اور یہ اس طرح کے نام لے رہا ہے، تو اب تو وہ حرام ہو گیا اس کو کھانا، لیکن یہ کوئی اس کے اندر حرام پہلو نہیں ہے، تو اگر کسی کو کھانا ہو تو کھا سکتا ہے، اور کوئی یہ بھی نہیں ہے کہ اس کو کھانا کوئی عبادت ہے، کھانا ضروری ہے، تو جس کو نہیں کھانا وہ نہ کھائے، اس کو نہیں سمجھ آتا تو نہ عبادت اس کو کھانا ہے نہ عبادت اس کو چھوڑنا ہے۔ ایک حدیث کی اس پر جو کہ سند میں تقریباً بہت اچھی حدیث ہے، لوگ یہ کام کرتے ہیں 10 محرم والے دن، اس دن لوگوں کو کھانے کھلاتے ہیں، لنگر ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے۔ میری بھی عادت ہے، اللہ تعالیٰ جتنی بھی توفیق دے پاتا ہے تو اس دن کچھ نہ کچھ جو ہے انسان، چاہے وہ کہتے ہیں نا وہ دودھ کا شربت ہی کئی انسان، وہ سبیلیں لگتی ہیں ہمارے یہاں رمضانوں میں اور پلایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو بدعت نہیں ہوتے لیکن ان کا مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے، تو ہر چیز کو مکس نہیں کرنا، آپ لوگوں نے ان کو سمجھنا ہے، یہاں بدعت سے مراد نئی چیزیں دین کے نام پر دین میں ایجاد کرنا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت لائے اس شریعت کے اندر جو ہے وہ کمی آپ نے کر دی، تو پھر تو وہ گناہ ہے نا کہ آپ نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا، لیکن آپ نے اس کو تبدیل کر دیا، زیادتی کر دی اس کے اندر، تو اب یہاں پہ یہ مسئلہ جو ہے یہ خراب ہو گیا، یہ بدعت کی طرف چلی جاتی ہیں ساری باتیں کہ آپ نے نئی 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 باتیں دین کے نام پر ایجاد کر دی جو کہ دین نہیں تھا۔ ان میں سے ایک مثال میں نے دی، ایسی سینکڑوں مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ یہ سب جی بدعتیں ہیں آج کے زمانے کی۔ یہیں تک رکھتے ہیں آج کا درس، اور انشاءاللہ باقی گفتگو اگلے درس میں کریں گے، دوسرا باب اور اس کی یہ جو صفحہ نمبر آپ کے پاس جو کتاب ہے اس کے اندر سمجھ لیں کہ صفحہ نمبر 44، تو کتاب کا صفحہ نمبر 44 ہے، انشاءاللہ اس کو ہم پڑھیں گے۔ یہیں پہ مختصر دعا کر لیتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، آمین برحمتك یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔